Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. کیا یہی ہے وہ پاکستان؟ برے صغیر کی سرزمین پر جب مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے، نہ دین پر چلنے کی آزادی تھی، نہ اپنی شناخت ظاہر کرنے کا حق، اور نہ ہی عزت و ناموس کا کوئی تحفظ تھا۔ آذانوں کی صدائیں دبائی جا رہی تھیں، قرآن پڑھانا جرم بنتا جا رہا تھا، شریعت کو تاریخ کا حصہ بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور اکثریت کا طاغوتی نظام اقلیت کو مٹانے کے در پہ تھا۔ پاکستان محض زمین کا ٹکڑا نہیں، ہمیں ہمارے بزرگ یہ بتاتے رہے کہ ان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اسلام کے پرچم تلے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہجرتیں، آہیں، دعائیں اس وطن کی بنیاد میں شامل ہیں۔ افسوس کہ آج کا نوجوان مسلمان ان قربانیوں کی قدر کو سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنی شناخت، اپنے عقیدے اور اپنے دین کی بقا کے لیے پریشان تھے، مگر اسی تاریکی میں کچھ چراغ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس ظلمت کو چیر ڈالا اور اپنے دین کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ جب ایک خواب جاگا، ایک آزاد ریاست کا خواب، جہاں لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہو، قرآن دستور ہو، دین مکمل زندگی کا نظام ہو، جہاں مساجد آباد ہوں، مدارس روشن ہوں، عدل غالب ہو اور امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہو۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے ماؤں نے بیٹے قربان کیے، بہنوں نے صبر و عظمت کی داستانیں رقم کی، قافلے کٹ گئے مگر حوصلے نہ ہارے، بزرگوں نے جانیں دیں تب جا کر یہ سرزمین نصیب ہوئی۔ اگر ہم نے آزادی کے مقاصد کو فراموش کر دیا تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو ڈر ہے کہ یہ نعمت کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ آج جب ہم ماضی کے آئینے میں جھانکتے ہیں اور قربانیوں کے وہ روشن چراغ نظر آتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے روشن کیے تھے، تو دل ایک تلخ سوال سے لرز اٹھتا ہے، کیا ہم واقعی ان قربانیوں کے وارث بن سکے؟ کیا ہم نے وہ عہد وفا نبھایا جو اسلام کے نام پر کیا گیا تھا؟ کیا ہمارا پاکستان واقعی قرآن و سنت کا پاکستان ہے؟ کیا عدل و انصاف اس دھرتی پر قائم ہو چکا ہے؟ آج کا پاکستان وہ نہیں رہا جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے آزادی کے وقت دیکھا تھا۔ تعلیم کاروبار بن چکی ہے، انصاف بکتا ہے اور سیاست اپنے مفاد کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ روز دیکھتا ہوں کہ غریب صرف خبر بنتا ہے، نہ ہی اس کو انصاف ملتا ہے اور نہ ہی اس کی تکلیف کسی کو محسوس ہوتا ہے۔ کیا ہماری تعلیم، معیشت، عدالت اور سیاست واقعی شریعت کے تابع ہیں، یا ہم دوبارہ اسی ماضی کی طرف لوٹ گئے جس سے نکلنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا؟ اگر ایسا ہی ہے تو یقیناً ہم مجرم ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ان اسلاف کے خوابوں کو روند گالا ہے جنہوں نے سولیوں پر چڑھ کر، قید و بند کی سختیاں جھیل کر اپنی نسلوں کے لیے ایک ایسا خطہ مانگا تھا جہاں صرف اللہ کا قانون ہو، جہاں اسلام کی سربلندی ہو، جہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہو۔ عزیز ہم وطنوں، پاکستان قربانیوں سے سجا وہ خواب ہے جو صرف زمینی خطے سے نہیں، اسلامی نظریے سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ وطن صرف سرحدوں کا نام نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی گونج ہے۔ یہ ماؤں کے آنسو، شہیدوں کا خون اور بزرگوں کی دعاؤں کا حاصل ہے۔ اب وقت ہے اپنی اصلاح کا، اب وقت ہے بیداری کا، اب وقت ہے ایک نئے عہد کا۔ دیکھیں، آج ہمارے اہم اور بنیادی مسائل کا محور صرف معیشت یا سیاست نہیں، بلکہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہمارے نظریے اور فکر کا زوال ہے۔ ہم نے کامیابی اور ترقی کو محض مادی پیمانوں سے جوڑ دیا، لیکن اپنی روحانی بنیادوں کو ہم بالکل فراموش کر بیٹھے۔ جب تک ہمارا ہر فرد، ہر طبقہ اور ہر ادارہ اپنے قول و فعل کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کر لیتا، یہ سرزمین فقط ایک جغرافیہ ہی رہے گی۔
اور یاد رکھیں کامیاب اسلامی فلاحی ریاست بننے کے لیے ہمیں خود کو ایک نظریاتی باعمل مسلمان بننا ہوگا۔ ہمیں وہی چراغ پھر سے جلانے ہوں گے جنہیں ہمارے اسلاف نے اپنے لہو سے روشن کیا تھا۔ ہمیں تعلیم، عدالت، سیاست، الغرض زندگی کے ہر شعبے کو دین اسلام، دین الہی کے تابع کرنا ہوگا، نہ کہ ہم دین کو دنیا کے تابع کر دیں جو ہم کر چکے ہیں۔ جب تک قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب رہے گی، دستور حیات نہیں بنے گی، تب تک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک نعرہ ہی رہے گا، نظام نہیں بن سکے گا۔ پاکستان کی اصل پہچان اسی کلمے میں ہے، اور اس کلمے اور اس کے عملی تقاضوں کی صحیح سمجھ اور پھر ان پر عمل اور پھر اپنے ملک میں اس کے نفاذ کی مخلصانہ کوشش ہم سب کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے، اور اسی میں ہماری عزت، کامیابی اور ترقی بھی ہے۔ سرزمین پاکستان صرف ایک زمینی خطہ نہیں، یہ ایک مقصد ہے، ایک امانت ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم سے نبھائے جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ آئیں مل کر عہد کریں کہ مل کر اس ملک کو اصل قرآن و سنت کے مطابق حقیقی پاکستان بنائیں۔ اب ہمیں بھی عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس خواب کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں جو پاکستان کے قیام کا اصل مقصد تھا۔ یہ خواب ابھی ادھورا ہے اور اس کی تکمیل ہم میں سے ہے، مجھ سے ہے، آپ سے ہے، ہر اس فرد سے جس کے دل میں ایمان کی حرارت ابھی باقی ہے۔